اس بات میں کوئی شک نہیں کہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ وہ جانے انجانے میں بہت سے ایسے کام کر گزرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن جاتے ہیں۔ پھر نادانی کی بات یہ بھی ہے کہ ان کاموں پر اصرار کیا جائے تو انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ رمضان المبارک ایسے افراد کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے کہ وہ اس ماہ کے روحانی ماحول اور برکات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کریم کے سامنے اپنی پیشانی رکھتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے گناہوں پر معافی طلب کریں کہ ان ایام میں اس کی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے راہ مستقیم سے بھٹکے ہوئے بندوں کے لیے معافی اور مغفرت کا دروازہ کھلا رکھا ہے، جسے جب اپنی لغزشوں کا احساس ہو اس دروازے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہو جائے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک اللہ محبت رکھتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور محبت رکھتا ہے پاک صاف رہنے والوں سے۔ گناہوں سے توبہ اور استغفار کی کثرت سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی محبت میں بدل جاتی ہے اور وہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سورہ یونس میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے قریب آیا اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس کے آثار دیکھے تو پوری قوم اپنے گھروں سے باہر نکل آئی اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگی، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر سے عذاب ٹال دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی فوج سے کہا کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بہت مغفرت کرنے والا ہے، وہ تم پر کثرت سے بارش برسائے گا، مال اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ اس حوالے سے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور خشک سالی کی شکایت کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے استغفار کی ہدایت کی۔ پھر دوسرا شخص آیا تو اس نے تنگ دستی کا شکوہ کیا تو اسے بھی یہی ہدایت کی۔ پھر تیسرا شخص آیا جس نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی تو اسے بھی یہی مشورہ فرمایا کہ استغفار کیجیے۔ ایک اور شخص کو زمین کی پیداوار میں کمی پر استغفار کرنے کو کہا۔ ایک بزرگ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ آپ کے پاس لوگ مختلف مسائل لے کر آئے مگر آپ نے سب کا ایک ہی حل تجویز کیا، اس کا کیا سبب ہے؟ اس پر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ نوح کی یہی آیات تلاوت فرمائی جن میں استغفار کو بارش، مال، اولاد اور باغات کے عطا ہونے کا سبب فرمایا گیا ہے۔ گویا گناہوں سے توبہ اور استغفار کی کثرت آخر کی کامیابی کے ساتھ دنیا میں بھی راحت و سکون کا ذریعہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی کثرت استغفار کی تلقین کی گئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی مبارک عمل سے بھی امت کو استغفار کی طرف متوجہ فرمایا۔ ارشاد فرمایا، اے لوگوں، اللہ کے سامنے توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جو شخص استغفار کو خود پر لازم کر لے، یعنی کثرت سے استغفار کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے ہر رنج و غم سے نجات دیتا ہے اور اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی عطا کرتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بندہ مومن کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے ندامت کے آنسو نکل آئیں جو مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس چہرے پر جہنم کی آگ حرام فرما دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نزدیک کوئی چیز 2 قطروں سے زیادہ محبوب نہیں، ایک وہ آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلا ہو اور دوسرا خون کا وہ قطرہ جو اللہ کے راستے میں گرا ہو۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ سے رب کریم اس سے زیادہ راضی اور خوش ہوتے ہیں جتنا کہ تم میں سے کوئی اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی سواری پر جنگل میں جا رہا ہو، اچانک وہ سواری اس سے گم ہو جائے، اس حال میں کہ اس پر اس کا کھانا پینا بھی رکھا ہو، اور وہ اس سے مایوس ہو جائے اور ایک درخت کے سائے میں آ کر لیٹ جائے۔ ابھی وہ اس حال میں ہی ہو کہ دفتن دیکھے کہ وہ سواری اس کے پاس کھڑی ہے، وہ اس کی لگام تھام لے، پھر مسرت و شادمانی کے عالم میں یہ کہہ بیٹھے کہ اے اللہ، آپ میرے بندے اور میں آپ کا رب، یعنی خوشی کے باعث غلط جملہ کہتے۔ استغفار کی اس قدر اہمیت ہے کہ اسے بندہ مومن کے لیے خوشخبری قرار دیا گیا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قیامت کے دن جو شخص اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے اس کے لیے خوشخبری ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک شیطان نے حق تعالیٰ سے کہا تھا کہ اے میرے رب، تیری عزت کی قسم میں ہمیشہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں موجود رہیں گی۔ جواب میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ ایک طرف توبہ استغفار کی اس قدر اہمیت و ضرورت ہے تو دوسری جانب ہمیں گناہوں کو بخشوانے کے مواقع بھی پوری طرح دستیاب ہیں کہ ہمیں ماہ رمضان کی مبارک فضائیں میسر ہیں، لہٰذا اس موقع کو کسی صورت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس ضمن میں یہ معروف حدیث مبارکہ بھی پیش نظر رہنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو ممبر کے قریب آنے کا فرمایا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب آپ علیہ السلام نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسرے پر قدم رکھا تو بھی آمین فرمایا، اور جب تیسرے درجے پر قدم رکھا تو ایک بار پھر آمین فرمایا۔ جب آپ علیہ السلام خطبے سے فارغ ہو کر نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے وقت ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے۔ جب میں نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے دوسرے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ علیہ السلام کا ذکر ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کروائیں، یعنی وہ ان کی خدمت و فرمان برداری کر کے ثواب حاصل نہ کر پائیں۔ تو میں نے کہا آمین۔ اس حدیث مبارکہ میں ان افراد کے لیے سخت وعید و تنبیہ ہے جو ماہ سیام میں اپنے رب کو منانے میں ناکام رہیں۔ حالانکہ اسے منانا تو سب سے آسان کام ہے، وہ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر محبت کرتا ہے، اور اس کی محبت و رحمت تو یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ جب بندہ مجھ سے ایک بالش قریب ہوتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور جب بندہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں 2 ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور جب بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ علماء کرام نے توبہ اور استغفار میں یہ فرق بیان کیا ہے کہ گناہوں سے باز آنا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عہد کر دینا توبہ ہے، جبکہ ماضی کے گناہوں پر معافی مانگنا استغفار ہے۔ لہذا ہمیں ماہ رمضان کے دوسرے عشرے میں ان دونوں چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کریم سے گڑ گڑا کر آوزاری کے ساتھ اپنے گناہوں پر معافی طلب کریں۔ اس کے علاوہ اگر کسی نے کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ، ظلم یا کسی قسم کی کوئی زیادتی کی ہو تو اس کی معافی تلافی کر لی جائے کہ اپنی انا کو مار کر کچھ جھکنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہاں کی تھوڑی سی شرم روز محشر کے شرم کے مقابلے میں گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ استغفار کے ساتھ ساتھ گناہوں سے توبہ بھی ضروری ہے، اور اس کے لیے ہمیں کچھ دیر کے لیے کہیں بیٹھ کر اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارا کون سا عمل ایسا ہے جو رب کریم کی ناراضگی کا سبب ہے۔ کیا میں خرید و فروخت میں امانت اور دیانت کے تقاضے پورے کرتا ہوں؟ خود اور اپنے بچوں کو رزق حلال ہی کھلاتا ہوں؟ اپنے اہل خانہ اور رشتہ داروں سے معاملات کیسے رکھتا ہوں؟ اگر آپ کسی ایسے عمل میں مبتلا ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے تو رمضان کے اس عشرے میں اس سے چھٹکارے کا عہد کر لیں کہ یہی اس عشرے کا حقیقی پیغام ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرنے اور اس کی قبولیت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔